حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایمان لایا، مجھ پر اسے امام ابن عساکر نے، دیلمی نے، ہندی نے، کنز الاعمال میں، حیثمی نے اور امام طبرانی نے نقل کیا ہے، جو مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی، اسے میں ولایت علی کی وصیت کرتا ہوں۔ جس نے اسے ولی جانا اس نے مجھے ولی جانا، اور جس نے مجھے ولی جانا اس نے اللہ تعالیٰ کو ولی جانا، اور جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا۔ تو دوستان گرامی قدر، یہ حسن حسین اور علی کی محبت یہ کسی ایک مسلک کی بات نہیں، یہ تو رسول اللہ کی بات ہے، یہ تاجدار الانبیاء کہہ رہے ہیں، یہ تاجدار انبیاء کہہ رہے ہیں، تاجدار مرسلین کہہ رہے ہیں، حضور سید عالم کا پیغام ہے، ان کی محبت میری محبت اور ان کی دشمنی میری دشمنی ہے۔ آؤ دوستان گرامی قدر یہ نشین کر لیں۔ ایک اور مقام پہ حضرت ابن عباس کی روایت کو، اس بات کو امام طبرانی نے اپنی معجم الکبیر میں، امام احمد بن حنبل نے، امام حیثمی نے نقل فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہی بات دہرائی۔ تو یہاں پہ دوستان گرامی قدر یہ نشین کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن آپ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی مومن ہونے کی پہچان بتا رہے ہیں، اس وقت تک کوئی من لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں، وآلہ احب الیہ من آلہ، اور اس کے گھر والوں سے میرے گھر والوں سے پیارا نہ ہو جائے، یعنی اپنے گھر والوں سے بڑھ کر میرے گھر والوں کو پیار کرے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَإِطْرَتِي احب علیہ من اطرتی، میرے اہل بیت اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَذَاتِي احب علیہ من ذاتہ، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے۔ تو جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی پہچان بتا رہے ہیں، اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور اس کی اہل بیت سے بڑھ کر میری اہل بیت نہ ہو جائے، اور اس کی اولاد سے بڑھ کر محبوب میری اولاد نہ ہو جائے۔ ایمان سے میں سوال کر رہا ہوں، اس سارے مجمع سے کیا ہمیں حضور کی اہل بیت، حضور کے گھر والے اپنے گھر والوں سے زیادہ عزیز ہیں؟ میں سوال کر رہا ہوں، کیا حضور کی ذات ہمیں اپنی ذات سے بڑھ کے عزیز ہے؟ سوال کر رہا ہوں، کیا حضور کی اولاد ہمیں اپنی اولاد سے بڑھ کر ہے؟ میں نے کئی، آپ دیکھتے ہوں گے، کئی سادات کرام کو عید والے دن بھی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ امت دعویٰ کرتی ہے ہمیں محبت ہے رسول سے، تو حضور تو کہہ رہے ہیں تمہیں اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد ہو جائے۔ کیا ہم نے کبھی خیال کیا میں تو پاپولر ہوں، مشہور ہوں، لوگ جانتے ہیں، اشتہارات لگتے ہیں، فیمس کا تو پیار کرتے ہو، لیکن کبھی آپ کے محلے میں کوئی غریب بستا ہو اور اس کا تعلق نسبی حضور سے ہو، حضور کی ساتھ ذات کے ساتھ اس کا نسبی تعلق ہو، آپ نے احترام کیا ہو، آپ نے لحاظ کیا ہو؟ دوستان گرامی قدر، حضور فرمانے میری اولاد کا لحاظ کسی اور وجہ سے نہیں کرنا، میری وجہ سے کرنا ہے۔ انہیں نہیں دیکھنا، ان کے اعمال کو نہیں دیکھنا، مجھے دیکھنا ہے، یہ اولاد اس کے ہیں۔ آؤ دوستان گرامی قدر، حضور فرماتے ہیں ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد ہو جائے، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر میرے گھر والے ہو جائے، اور میری محبت اسے اپنی ذات سے بھی بڑھ کے ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ تو دوستان گرامی قدر یہ نشین کر لیں،
آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو اپنے دل میں رکھ لیجئے اور ان کو ہمیشہ یاد رکھیے۔